السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ جی، یہ عمار بن خالد صاحب کا سوال ہے جی کہ اور وہ بلکہ محمد فہد نواز صاحب ڈیر اسماعیل خان سے ان کا سوال ہے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں کہ چاند کے اختلاف مطالعے کا اعتبار کہاں تک ہے۔ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو اس کے حساب سے روزہ وغیرہ سب کو رکھ لینا چاہیے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، جو انہوں نے بات کی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی رکھ لینا چاہیے، تو اس کا میکینزم کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے خود چاند دیکھا ہے تو اس پر تو لازم ہو گیا کہ وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بات پر پورا ملک بھی روزہ رکھے یا پوری دنیا روزہ رکھے تو اس کے لیے ظاہر ہے اسے گواہی دینی ہوگی، اور اس کی گواہی اگر کمیٹی قبول کرے گی تو پھر وہ جو اس کی ولایت یعنی جہاں تک اس کا ڈومین ہوگا، جہاں تک اس کے اختیارات ہوں گے تو وہاں پر وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو اگر ایک شخص نے امریکہ میں یا کسی مغربی ملک کے اندر چاند دیکھا ہے اور خود آ کر اس نے پاکستان میں گواہی دی ہے تو پاکستان کی کمیٹی اس کو دیکھ لے گی۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتی ہے تو اس مغربی گواہی کے باوجود بھی پاکستان کے اندر اس پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس نے گواہی دی ہو وہ خود پہنچے، تو اس کی خبریں ہمیں پہنچتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ چاند دیکھا گیا یا فلاں جگہ کی کمیٹی نے فیصلہ کیا، تو اب اس کی حیثیت گواہی کی نہیں ہوتی ہے، اب اس کی حیثیت جو ہے وہ خبر یا فیصلے کی ہوتی ہے۔ تو اگر پاکستان کی مثلاً ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کی رویت لال کمیٹی اگر یہ طے کر لے کہ ہم اس قسم کی جو گواہیاں ہیں ان کو ہم قبول کریں گے ضوابط کے مطابق، کیونکہ اس کے لیے پھر شرعی ضوابط ہوتے ہیں کہ ایک گواہی کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کیسے منتقل کیا جائے۔ جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے کہ ایک عدالت سے جب کوئی کیس دوسرے عدالت میں جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی منتقلی ایسے نہیں ہوتی کہ ویسے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ہوا، بلکہ اس کا ایک پروسیجر ہوگا تاکہ کسی قسم کی درمیان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے گواہی کا منتقل کرنا یا اس گواہی پر گواہی ہوتی ہے جس کو شہادت علی شہادہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے منتقل کرنا، تو اس کے خاص پروسیجرز ہیں شریعت کے اندر۔ اگر ان تمام چیزوں کو فالو کیا جائے اور اس کے ذریعے سے پاکستانی کمیٹی کو بات پہنچے اور پھر پاکستانی کمیٹی اسے قبول بھی کر لے تو بالکل اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی بھی ملک کی گواہی پر فیصلہ ہو سکے۔ لیکن کیونکہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا تو ہر ملک کی جو گواہی ہے وہ اس ملک کے اندر تو نافذ ہو جاتی ہے اور دوسرے ملک کے اندر وہ نافذ نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا اجتماعی میکینزم موجود نہیں ہے، اگر OIC کے لیول پر کوئی اس طرح کا میکینزم بن جائے کہ تمام مسلم ممالک اس کو اتھارٹی دے دیں کہ بھائی جب بھی آپ گواہی قبول کریں گے تو ہم اس کو لے لیں گے، تو جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ پاکستان میں بدین میں چاند دیکھتے ہیں اور پورا ملک اس کو قبول کر لیتا ہے رویت لال کمیٹی کے فیصلے کی وجہ سے، بالکل اسی طرح پوری دنیا میں بھی یہ چیز ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن جب تک میکینزم نہیں ہے، شرعی شرائط پوری نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ایک ملک کی گواہی جو ہے وہ دوسرے ملک میں خود بخود قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ گواہ خود تو آ نہیں رہا اور اس کی خبر پہ خالی فیصلہ کرنا یہ رویت لال کمیٹی کے لیے جائز نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، مصب تفصیلی جواب عنایت فرمایا آپ نے۔ اگلا سوال ہے شیخ رینا صاحبہ کا جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ 60 سالہ خاتون بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے؟ اگر گروپ وغیرہ کے ساتھ وہ جائے تو اس کے لیے کیا حکم؟ حج اگر کسی ایسی خاتون پر فرض ہو اور اس کے ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم مہیا نہ ہو یا محرم موجود ہے لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کے لیے اخراجات کا انتظام نہیں ہے، تو بعض علماء نے ایسی بوڑھی خاتون کے جو اپنی عمر گزار چکی ہے اور اب اس کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہو سکتی، وہ ایسی عورتوں کے ساتھ کہ جو نیک ہوں، صالح ہوں اور ان کے ساتھ ان کے محارم بھی صالحین موجود ہوں، تو ایسے گروپ کے ساتھ جانے کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے۔ زیادہ تر فقہا نے عورت کو مطلقاً منع کیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ محرم جانے کے لیے موجود نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اس کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، نفس فرضیت تو ہے
اس کے لیے پھر وہ آخر عمر تک انتظار کرے. اگر کوئی محرم مہیا ہو جائے تو وہ حج کر لے، اور اگر محرم آخر عمر تک مہیا نہیں ہوتا تو وہ وصیت کر جائے لیکن وہ حج نہ کرے. تو بوڑھی عورت کو بعض علماء نے حج کرنے کی تو اجازت دی ہے ان شرائط کے ساتھ، لیکن عمرہ کرنا چونکہ کوئی فرض واجب نہیں ہے تو اس لیے عمرہ کے لیے خاتون کو نہیں جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. جب کبھی کوئی محرم میسر آ جائے تو اس کے ساتھ جا سکتی. بہت شکریہ مفتی صاحب. کویت سے رضوان صاحب نے سوال پوچھا ہے مفتی فیصل احمد صاحب سے، موبائل کمپنی سے پیکج لینا جائز ہے جبکہ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک مقررہ قیمت کے عوض منٹ اور انٹرنیٹ وغیرہ اور میسیجز کے کچھ بنڈلز ملتے ہیں؟ جی، موبائل کمپنیوں کے جو عام پیکیجز ہوتے ہیں جس میں آپ کو منٹس ملتے ہیں یا SMS کا پیکیج ملتا ہے یا انٹرنیٹ کا پیکیج ملتا ہے یا ان سب کا مجموعہ ملتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ سروسز ہیں اس کے وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں تو اس کے جواز میں تو کوئی تردد نہیں. البتہ ایک اور چیز ہوتی ہے آج کل، کیونکہ موبائل کمپنیاں اپنے نیٹ ورک کو استعمال کر کے موبائل بینکنگ کا تصور بھی لا رہی ہیں، اور اس وجہ سے وہ کچھ پیسے جمع ہونے پر پھر کچھ اضافی منٹ وغیرہ دیتی ہیں. تو یہ کیونکہ آپ کے پیسے ان کے پاس قرضے کے طور پہ ہوتے ہیں اور اس قرضے کی وجہ سے آپ کو یہ نفع مل رہا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو قرض جرا نفعا فہو حرام فہو ربا، کہ جو بھی قرض کی وجہ سے کوئی نفع اٹھایا جائے گا تو وہ ربا کے حکم میں ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ خرابی آ جاتی ہے. اس وجہ سے وہ صورت منع ہے جس میں موبائل بینکنگ کے ذریعے سے کچھ اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھ کر آپ کوئی مفاد حاصل کریں. عام جو پیکج لیتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال محمد نعمان صاحب پوچھ رہے ہیں، مفتی محمد صاحب کی خدمت میں ہے یہ سوال. مینا، عرفات، مزدلفہ اور مکہ ایک ہی مقام شمار ہوتا ہے؟ اور کیا 15 دن کے قیام کی صورت میں جو بندہ وہاں ہے وہ مقیم شمار ہوگا اور نماز پوری پڑھی جائے گی یا وہ مسافر والی نماز پڑھے گا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ وہاں کی بلدیہ اور وہاں کی جو حکومتی نظم ہے اس سے معلوم کرنا چاہیے کہ مینا اور مزدلفہ یہ مکہ مکرمہ کا حصہ ہے یا نہیں. آج سے کئی سال پہلے ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے شیخ عبداللہ السبیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھ کر باقاعدہ یہ پوچھا تھا کہ کیا مینا مکہ مکرمہ کا حصہ ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ مینا مکہ مکرمہ کے ایک محلے کی طرح ہے اور ایک ہی بلدیہ دونوں جگہ کو دیکھ رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مینا مکہ مکرمہ کا حصہ ہو گیا ہے. وہاں کے لوگ، وہاں کا حکومتی نظم اس کو مکہ کا حصہ سمجھتا ہے. اس کے علاوہ آبادی اتنی پھیل گئی ہے اور اتنی آگے تک پہنچ گئی ہے کہ آبادی کا اتصال بھی ہو گیا ہے بعض اطراف سے. تو اس لیے زیادہ تر ہمارے اہل افتاء کا خیال یہی ہے کہ مینا مزدلفہ یہ مکہ مکرمہ کے گویا حصے ہیں. اس لیے اگر کسی آدمی کا 15 دن کا قیام ان مینا کے اور مزدلفہ عرفات کے دنوں کو شامل کر کے اگر ہوگا تو وہ مقیم ہوگا، اور اگر 15 دن سے کم قیام ہوگا تو پھر وہ مسافر ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. عبدالحمید صاحب کا اگلا سوال کوئٹہ سے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں ہے، اور مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں اگر فرض غسل میں منہ اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جاتا ہے بندہ اور سارے بدن پر پانی بہا لیتا ہے، تو کپڑے پہننے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو کیا وہ کپڑے پہننے کے بعد صرف یہ ان دو فرضوں کو ادا کر لے یا پورا غسل دوبارہ کرے گا؟ جی، صرف یہ جو فرائض اس کے چھوٹ گئے ہیں اس کو وہ ادا کر لے اور پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور حسین وزیر صاحب ہم سے اگین پھر پوچھتے ہیں کہ مفتی محمد صاحب سے جانیں گے اس سوال کا جواب کہ ایک عورت کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، تو اس عورت پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تب بھی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ یہ قربانی کے سلسلے میں اس طرح کے سوالات بار بار آ رہے ہیں، تو ایک اصولی جواب سمجھ لیا جائے کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے تو ہر آدمی کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا. قربانی کے نصاب میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: نقدی، سونا، چاندی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی 2 چیزیں یا 2 سے زیادہ چیزیں مل کر بقدر نصاب مالیت تک پہنچ جائیں، اور وہ بقدر نصاب مالیت کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اور وہ آج کل لگ بھگ 40,000 کے قریب بنتی ہے.
تو اتنی مالیت کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ اب جس عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے وہ دیکھ لے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہے، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ نقدی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، جیسے بہت سارے جوڑے لوگوں کے پاس رکھے ہوتے ہیں یا بہت سارے برتن رکھے ہوتے ہیں اور وہ سال بھر استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، یا اور گھر میں بہت ساری چیزیں فالتو پڑی ہوتی ہیں، ضرورت میں نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ ضرورت سے زائد سامان کی مالیت بھی لگائی جائے گی، اور جب اس کی مالیت بھی لگائی جائے گی تو 4 تولے کیا 1 تولہ سونا بھی ہو، 1 تولے سے کم بھی ہو تو 40,000 کی رقم پوری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں قربانی لازم ہوتی ہے۔ اب اگر شوہر اس کی طرف سے ادا نہیں کرنا چاہتا تو شوہر پر لازم نہیں ہے، عورت پر لازم ہے، وہ اپنے 4 تولے سونے میں سے تھوڑا سا سونا بیچ کر قربانی کر لے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ زیور اس انداز سے بنا ہوا ہے کہ اس میں سے کچھ اگر بیچا جائے گا تو سارا سیٹ ہی خراب ہو جائے گا، اور اس کے پاس وسعت نہیں ہے، شوہر کے پاس بھی وسعت نہیں ہے، شوہر خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ قربانی کے ایام آنے سے پہلے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے سے پہلے وہ اپنی ملک سے نقدی بھی نکال دے اور وہ ضرورت سے زائد سامان بھی نکال دے، وہ کسی کو ہبہ کر دے، عطیہ کر دے، صدقہ کر دے، تو اس صورت میں اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور سعدیہ فاطمہ صاحبہ کا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں وہ پوچھتی ہیں جی کہ کیا وطر کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ انا اعطیناک الکوثر پڑھی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، وطر کی نماز میں دعائے قنوت جو معروف ہے اس کا پڑھنا تو لازمی نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی کو معروف دعا یاد نہیں ہے تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا کوئی بھی اور ایسی دعا جو اس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی دعا بھی اتفاقاً یاد نہیں ہے، نئے دین کی طرف آئیں، تو کم از کم اللہم اغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، اتنی دعا تو کر ہی سکتے ہیں، تو 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ کوئی بھی دعائیہ کلمات جو ہیں اس موقع پر کہنا ضروری ہے۔ تو باقی سورہ کوثر جو ہے اس کے اندر کیونکہ دعائیہ کلمات نہیں ہیں تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور یہ شہباز عزیز صاحب کا ایک سوال ہے، مصعب کل یہ ایک سوال آیا تھا کہ کیا غیر مسلم کو صدقہ دے سکتے ہیں، اس کو جواب ہو گیا تھا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ جی، قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عدنان احمد صاحب نے لاہور سے، وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی مصعب؟ اگلا سوال بھی پڑھیں۔ اور اگلا سوال ہے زنیرہ صاحبہ کا، وہ بھی لاہور سے، وطر کی نماز میں دعائے قنوت رہ جائے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے تو وطر دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ یہ دونوں سوال۔ جی، اگر دعائے قنوت رہ جائے کسی سے تو اس کا واجب چھوٹ گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ سجدہ سہو اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ شکریہ مصعب۔ اور بنت محمد شریف صاحبہ مانسیرہ سے ایک سوال ان کا دوبارہ آیا ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، اگر کسی نے زخم وغیرہ پر پٹی باندھی ہو مگر اس سے نکلنے والا خون صرف اس زخم کے برابر حصے پر لگتا ہو تو کیا اس وضو سے 2-3 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اور اگر اس پٹی کے ارد گرد بھی خون لگے تو اس کا کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ اگر پٹی باندھی ہوئی ہے اور زخم ایسا ہے کہ اس سے وقفے سے کچھ خون رستا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ ایک مجلس میں اگر اتنا خون اس سے رس رہا ہے کہ اس کو اگر جمع کیا جائے، پٹی نہ ہوتی تو وہ بہہ جاتا، بہنے کی پوزیشن میں آ جاتا، تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس سے پھر نماز کے سے پہلے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایک مجلس میں اتنا خون نہیں نکلا کہ پٹی نہ ہوتی تو وہ بہنے کی پوزیشن میں آتا تو پھر اس صورت میں یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے ایک نماز یا ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اگر زخم کی حدود سے زیادہ حدود تک وہ نکل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہنے کی صلاحیت تھی اور وہ اتنی مقدار میں تھا کہ پٹی نہ ہوتی تو وہ بہہ جاتا، تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، نیا وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ بہت بہت عنایت مصعب۔ اور سمیع الحق صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب کے ATM کا استعمال درست ہے؟ اس میں بھی تو کچھ پیسوں کی کٹوتی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔
جی اے ٹی ایم کا استعمال درست ہے، اور اس میں جو کٹوتی ہوتی ہے وہ کوئی سود نہیں ہوتا بلکہ وہ سروس چارجز ہوتے ہیں. اور یہ بات ویسے کوئی سود خور بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی اس طرح کا سروس چارجز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ بات بہت واضح ہے کہ اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے کہنے پر بینک لگاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام ملک کے اندر جو ہے پیسے نکالنے میں سہولت ہو. تو اس طرح کی جگہیں بنانا، پھر اس کے اندر مشینیں فٹ کرنا، پھر اس کے سافٹ ویئرس وغیرہ خریدنا، پھر اس کو مینٹین کرنا، اور روزانہ پیسے ظاہر ہے کہ وہ عملی طور پہ رکھے جاتے ہیں اس کے اندر، تو اس کے لیے ایک مستقل ایک ویکنسی بھی ان کے یہاں نکل آتی ہے، تو مستقل ایک ملازم رکھنا اس کے لیے. تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر وہ تھوڑے بہت چارجز لیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے. اور یہ چارجز جو ہوتے ہیں ان کا روپوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر آپ 500 روپے نکالیں تو بھی وہ 15 روپے کاٹتے ہیں، اور اگر آپ 20,000 روپے نکالیں تو بھی 15 روپے کاٹتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو جو پیسے دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ سے کٹوتی نہیں کر رہے، بلکہ ان کو جو ایک محنت لگ رہی ہے اور ان کو جو خرچہ آ رہا ہے اس کے لحاظ سے، کاسٹ کے لحاظ سے وہ کاٹ رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی گنجائش ہے، یہ سود میں داخل نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. معاذ صاحب سرگودہ سے پوچھتے ہیں جی کہ فرض نماز کے فوراً بعد اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے تو کس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علماء کا یہ خیال ہو، لیکن جتنی کثرت سے اس سلسلے میں احادیث وارد ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول بھی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد مانگا کرتے تھے. تو اس لیے اگر اس موقع پر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو یہ ممنوع نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ فرض واجب بھی نہیں ہے تو اگر کوئی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتا ہے تو اس پر بھی ملامت نہیں کرنی چاہیے اور اسے بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہتا ہے کوئی انفرادی طور پر تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. شکریہ جی مفتی صاحب. معاذ صاحب کا اگین پھر ایک سوال ہے سرگودہ سے ہی، وہ پوچھتے ہیں کیا منہ بولی بہن سے نکاح جائز ہے مفتی فیصل احمد صاحب؟ جی منہ بولی بہن غیر محرم ہے تو ظاہر ہے اس سے نکاح جائز ہے. اور یہ سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بولی بہن بنانا بھی چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. بچپن میں اگر کچھ تعلقات تھوڑے بہت ہوتے ہیں، وہ ہر محلے میں ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں، تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے. کیونکہ جب اجنبیہ ہے تو اس کو منہ بولی بہن کی وجہ سے پھر ملنا ملانا، خلوت میں ملنا یا رابطہ رکھنا، اور اس کو خاندان معیوب بھی نہیں سمجھتے، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے بنا لی ہو تو اگر بعد میں کہیں نکاح اس سے ہوتا ہے تو گنجائش. شکریہ مفتی صاحب. اور یہ اگلا سوال ہم سے حسین وزیر صاحب نے پوچھا ہے پھر سے کہ ایک بندہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، شروع سے شامل ہے، ایک رکعت کے بعد کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا اور وضو کے لیے چلا جاتا ہے، ایک رکعت مزید ادا ہونے کے بعد دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے تو دوران وضو جو رکعت نکلی ہے اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے اور آدمی وضو کے لیے چلا جائے، پھر واپس آ کر اسی جماعت میں شامل ہونا چاہے اور جو رکعتیں پہلے وہ پڑھ چکا تھا ان کے اوپر بنا کرنا چاہے، جس کو اصطلاح میں بنا کہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں اور اس کے مسائل ہیں. اگر کوئی شخص ان مسائل سے اچھی طرح واقف ہے تو وہ بنا کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے آ کر جو رکعت اس سے رہ گئی ہے وہ پڑھے گا، اور پھر امام کو اگر وہ نماز کے اندر پا لے تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اور اگر امام سلام پھیر چکا ہو تو وہ پھر اپنی نماز پوری کر لے گا، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو بنا کے مسائل معلوم نہ ہوں، اس کی شرائط معلوم نہ ہوں، تو اسے پھر بنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ وضو کر کے آ کر نئے سرے سے نماز میں شریک ہو. جتنی رکعتیں پہلے گزر چکی ہیں، وہ جو پہلے اس نے خود پڑھی تھی وہ بھی، اور اس کے جانے کے بعد جو امام نے پڑھی ہیں وہ بھی، یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر مسبوق کی طرح وہ مکمل کرے. جی بہت شکریہ جی مفتی صاحب. عبید رضا صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب سے، اگر ہم نے کسی ضرورت کی وجہ سے کسی سے قرضہ لیا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ پیسہ سود کا ہے، تو اب ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہے؟ یہ تو اس میں صراحت نہیں ہے کہ بعد میں ان کو پتہ چلا. وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جو رقم لی تھی وہ سود کی تھی. تو اگر وہ خالص سود تھا اور سودی کی رقم تھی تو پھر اس کا استعمال ان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر یہ اس کے مصرف بھی ہوں تو بھی ان کو
ایک مصرف کے طور پہ سود کی رقم قبول کرنا یعنی ملکیت کے طور پہ وہ تو جائز ہوتا ہے، لیکن ایک سود کی رقم ہے اور ان کو دی نہیں ہے، اباحت ہے اگر، تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ شکریہ جی مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال پوچھا ہے احسان اللہ صاحب نے، ایک عورت اپنے 25 دن کی بیٹی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، جب صبح اٹھی تو بیٹی الٹی پڑی ہوئی تھی اور مر چکی تھی، کیا اس صورت میں عورت پر کفارہ وغیرہ ہوگا؟ اگر ہاں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ بچی بالکل صحت مند تھی اور کسی طرح کے مہلک مرض میں مبتلا نہیں تھی اور یہ ظن غالب ہے یا یقین ہے کہ عورت نے غفلت کی اور اس کے نیچے دب کر بچی مری ہے، تو یہ عورت کی غفلت کی وجہ سے ایک تو وہ گناہگار ہوئی، اس پر توبہ استغفار لازم ہے، اور دوسرا اس پر کفارہ لازم ہے۔ اور کفارہ اس زمانے میں چونکہ غلام باندھی آزاد کرنے کا سلسلہ تو ہے نہیں، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ روزہ شروع کرتی ہے تو 2 مہینے پورے کرنا ضروری ہے، اور درمیان کی کسی تاریخ سے شروع کرتی ہے تو 60 دن پورے کرنا ضروری ہے، اور اس میں تسلسل ہونا چاہیے، درمیان میں وہ افطار نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اس کی عاقلہ پر دیت بھی لازم ہے، اور عاقلہ کی اور دیت کی تفصیل اگر معلوم کرنا ہو تو الگ سے سوال بھیج کر معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ انس حبیب صاحب کا اگلا سوال ہے بکھر سے، بچہ اگر مردہ پیدا ہوا ہے تو اسے غسل دیا جائے گا جی؟ مفتی فیصل صاحب۔ بچہ اگر مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کے کفن دفن کا جو سلسلہ ہے اس میں تکفین اس کو شرعی طریقے سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اور جنازہ بھی اس کا نہیں ہے، لیکن اس کو غسل دیا جائے تکریم انسانیت کے طور پہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو اس لیے غسل اس کو دے دیا جائے اور عام کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفنا دیا جائے۔ شکریہ جی مصعب۔ فہد نواز صاحب کا ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک اور سوال ہے، مرد کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ سونے کا دانت لگوا لیتا ہے یا ایسی گھڑی کا استعمال کرتا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ جی، سونے کو بطور زیور یا بطور برتن استعمال کرنا مرد کے لیے ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جس ضرورت کے بغیر اس کو بہت زیادہ دقت کا سامنا ہے، تو اس ضرورت میں اگر سونا اس طریقے سے استعمال کرنے کی صورت ہو کہ جیسے دانت پر خول چڑھا دیا، دانت لگا دیا، تو اس کی گنجائش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت میں ایک لڑائی میں ایک صحابی حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنائی، اور چاندی کی ناک میں پھر کچھ دنوں کے بعد بو پیدا ہو گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ سونے کی ناک بنا کر لگا سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی کوئی شدید ضرورت ہو اور اس میں سونا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لہذا سونے کا دانت یا خول یہ جائز ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ گھڑی سونے کا پانی چڑھی ہوئی استعمال کرنا، تو وہ بھی چونکہ تابع ہے اور بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی گنجائش ہے۔ شکریہ جی مصعب۔ یہ ابراہیم خان صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ ایک شخص امریکہ میں رہتا ہے لیکن پاکستان میں صدقہ فطر اس نے ادا کرنا ہے، تو پاکستان کے حساب سے ادا کرے گا یا امریکہ کے حساب سے؟ لیکن صدقہ فطر میں ضابطہ یہ ہے کہ اس کا جو سبب ہے وہ انسان خود ہے یا اس کے نابالغ بچے، تو جہاں پر وہ خود ہوگا وہیں کے اعتبار سے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو یہ صاحب کیونکہ امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ میں جو گندم کی قیمت ہوگی تو اس کے لحاظ سے یہ صدقہ فطر طے کریں گے، پھر چاہے وہیں پہ ادا کر دیں چاہے پاکستان میں ادا کر دیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور شکریہ مصعب۔ یہ بنت جمیل صاحب کا ایک کویسچن ہے جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، رشتے کے لیے کسی نے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ تغابن پڑھنے کا کہا ہے، کیا یہ وظیفہ کرنا درست ہے؟ سب سے بہترین طریقہ تو اپنی مشکلات کو حل کرنے کا یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا جائے، فرائض واجبات کی پابندی کی جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل میں سے آسانی کا راستہ پیدا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا وہ عباد صالحین کی منقول ہے
اور قرآن کریم میں اسے اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ امت اس دعا کو مانگا کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ایسے جوڑوں کا انتظام فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ان سب کو متقی بنا کر ہمیں ان کا سربراہ بنا، متقیوں کا۔ تو یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد۔ اگر اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ بہتر رشتہ آئے گا۔ باقی سورہ تغابن کا کسی روایت میں ذکر میرے علم میں نہیں ہے۔ شکریہ مصعب۔ طاہا اسحاق صاحب مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہے ان کا کہ جی اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد میں بیوی اور بچوں کا حصہ کتنا ہوگا؟ اگر صرف بیوی اور بچے ہیں اور شوہر کے والد صاحب یا دادا یا والدہ وغیرہ نہیں ہیں تو صورت میں اولاد کیونکہ موجود ہے تو جو بیوی ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی 1/8 1/8 ملے گا، اور جو 7/8 ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا لڑکے اور لڑکیوں میں۔ ہر لڑکے کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہوگا، تو 1 اور 2 کی تناسب سے لڑکے لڑکیوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ شکریہ مصعب۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اویس صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں، متاثر لگتے ہیں جی، کپڑوں پر اگر کیچڑ لگ جائے، موسم کے مناسبت سے سوال ہے، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی عام کیچڑ اگر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس کی موجودگی میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ گٹر ابل رہا ہے اور گندا پانی اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے اور وہ کپڑوں پر لگ گیا تو ظاہر ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ 1 درہم سے اگر زیادہ مقدار، یعنی ہتھیلی کا جو گہراؤ ہے اس سے زیادہ مقدار میں اگر وہ پانی اور کیچڑ کپڑوں پر لگ گیا تو وہ دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بہت عنایت مصعب۔ یہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں آخری سوال محمد رضوان صاحب کے سرگودھا سے، کرنسی سستی لے کر اس کو مہنگے داموں بیچنا کیسا ہے شرعاً؟ دیکھیں کرنسی اگر وہ باضابطہ خرید رہے ہیں اور کرنسی خرید کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب وہ مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کو منی مارکیٹ کے اندر بیچ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جیسے دیگر چیزوں کے ذریعے سے ان کی قیمت بڑھنے پہ نفع کمایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے کرنسی پہ بھی اس طرح سے نفع کمایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور صورت مارکیٹ میں رائج ہے فوریکس ٹریڈنگ کی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ پیسے اپنے لگا دیتے ہیں، اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، اور پھر جتنا آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ جو ہے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 1000 روپے لگے ہیں لیکن آپ جو ہے 1 لاکھ کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 1 لاکھ تو موجود نہیں ہے، آپ کی تو 1000 ہی روپے ہیں خالی، تو اگر 1 لاکھ پہ اس کی قیمت بڑھ گئی تو آپ کو 1 لاکھ کا نفع ہوگا، اور اگر آپ کا یعنی اس کی قیمت گر گئی تو آپ کا 1 لاکھ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ آپ اس میں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں اور حقیقی کرنسی وہاں نہیں ہوتی۔ تو فوریکس ٹریڈنگ میں بھی لوگ کرنسی کی قیمت بڑھنے کے لحاظ سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ حقیقی کرنسی کو خریدا بیچا نہیں جا رہا ہوتا بلکہ وہ فیک کرنسی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر حقیقتاً خریدیں، اپنے پاس رکھیں کرنسی، اور پھر وہ بڑھنے پر، اس کی قیمت بڑھنے پر اس کو بیچ دیں مارکیٹ میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تو ریٹ بڑھنے کی بات ہے۔ شبیر بلوچ صاحب کا اگلا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، استنجا کے بعد ٹیشو پیپر استعمال کیا ہے، پانی استعمال کیے بغیر نماز پڑھ لی ہے، تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ جی اگر نجاست وہ ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی اور اپنے مخرج ہی تک محدود تھی اور اسے ٹیشو پیپر سے صاف کر دیا گیا تو یہ بھی کافی ہے اور نماز ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ ممکنہ طور پر آج کی نشست کا یہ آخری سوال ہے، وقار صاحب پوچھ رہے ہیں ہندوستان سے، مفتی محمد صاحب سے جانیں گے اس کا جواب۔ یہ لڑکی کا کراٹے سیکھنا یا سکھانا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان اور مال، اپنی عزت کے دفاع کا عقلاً اور شرعاً حق حاصل ہے، اور جس طریقے سے مردوں کو اپنے دفاع کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی ان پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، ان کی جان مال کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اسی طریقے سے عورت کو بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے فی نفسی ہی جس طریقے سے مرد کو ایسی کوئی بھی صلاحیت حاصل کرنے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے، اپنی جان مال، اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ اجازت لڑکی کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔
ایک تو یہ کہ وہ نامحرم مردوں سے نہ سیکھے بلکہ خواتین سے سیکھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پردے کا پورا اہتمام کرے آنے جانے میں، راستے میں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس ایسا پہنے کہ جس سے واجب ستر وہ چھپ جائے، وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے اس کے ستر کا کوئی ایسا ظاہر ہو رہا ہو، یا ایسا چست لباس نہ پہنے کہ جس سے اس سے کہ اعضاء کی بناوٹ بالکل واضح ہو رہی ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دفاع کے سلسلے میں مسائل سے بھی آگاہی حاصل کرے کہ مجھے اپنے جان مال کی حفاظت کی کن کن صورتوں میں دفاع کی گنجائش ہے اور کسی دوسرے سے مزاحمت کرنے کی اجازت ہے، ان احکام کو بھی سیکھے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین سے بھی سیکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بہت ساری خواتین بے دین ہوتی ہیں، دین بیزار ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط سے، آنے جانے سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دیندار خواتین میں بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دین بیزاری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات دینی احکام سے نفرت کی نوبت آ جاتی ہے اور اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ایک صلاحیت حاصل کرنا تو اپنی جگہ اہم تھا، اور ہمارے بہت سارے اسلامی ممالک میں یا ہمارے بہت سارے مسلمان جہاں کہیں کفریہ طاقتوں کے تسلط میں ہیں تو وہاں اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے، جیسے ہندوستان ہے، جیسے فلسطین ہے، اور جیسے دوسرے بعض علاقے ہیں برما وغیرہ۔ تو اس طرح کی ضرورت تو پیش آتی ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن دین کی قربانی دے کر یا دین بیزاری کی قیمت پر نہیں۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی خواتین سے وہ سیکھیں کہ جو دیندار ہوں، جو دین سے محبت رکھتی ہوں، دین بیزار نہ ہوں، بے دین نہ ہوں، تو اس کی گنجائش ہے، اور ان شرائط کی پابندی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب، مفتی فیصل احمد صاحب، اور تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا، اس کی رضا ہوئی انشاءاللہ، تو پرسوں شب 8 بجے جمعۃ المبارک شب 8 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے بہت سارے سوالات اس کی جو نشست ہوگی جمعۃ المبارک کی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ جمعۃ المبارک کی شب نشست تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آپ اگر کوئی بھی سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنا سوال ہم سے شیئر نہیں کیا تو آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپنا سوال آج کی جو نشست ہے اس کے کومنٹ بار میں تحریر کریں، اردو کی بورڈ میں اپنا نام، علاقے کا نام ضرور ساتھ لکھیں، انشاءاللہ جمعے کی نشست میں